السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور دوستو، ہم آج انشاءاللہ دو مشہور مجاہدین جنگ آزادی کا تذکرہ پڑھیں گے۔ ان میں سب سے پہلے مشہور مجاہد جنگ آزادی رفیع احمد قدوائی ہیں۔ جنگ آزادی کے مشہور مجاہد رفیع احمد قدوائی۔ جناب رفیع احمد قدوائی مجاہد جنگ آزادی اتر پردیش کے ایک ایسے لیڈر تھے جن کے پیروکاروں میں ہندوؤں کی ہی اکثریت تھی۔ تعصب سے ان کی ذات مبرہ تھی۔ وہ بڑے خوش دل اور ہنسمکھ انسان تھے۔ امیر غریب سب ان کے دوست تھے۔ یوپی کے ہوم منسٹر تھے، مگر ان کے بنگلے کا پھاٹک ہر کسی کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ ان کا ملاقاتی بغیر کسی اطلاع کے ان کے کمرے میں گھس کر ان سے باتیں کر سکتا تھا، جبکہ دوسرے منسٹروں سے ملنے کے لیے بڑی دشواری ہوتی تھی۔ وہ ہر شخص سے خلوص کے ساتھ ملتے تھے۔ پریشان حال لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا ان کا شیوا تھا۔ کچھ اسی قسم کی خوبیوں کی بنا پر قدوائی صاحب کے بہی خواہوں کا تانتا بدھا رہتا تھا۔ وہ خود ہی اپنی مثال آپ تھے اور دوسروں کے لیے ان کی زندگی مشعل راہ تھی۔ ان کا مزار قصبہ مسولی، ضلع بارہ بنکی میں ایک یادگار ہے۔ اسی قصبے میں وہ 1894 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ قدوائی صاحب کی شہرت سن کر ہی پنڈت جواہر لال نہرو نے، جو کہ وزیر اعلیٰ تھے، انہیں دہلی بلا لیا تھا اور انہیں اپنی کابینہ میں شامل کر کے رسل و رسائل اور غذا جیسے اہم شعبے ان کے سپرد کر دیے تھے۔ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود قطاروں میں کھڑے ہو کر انہوں نے معلوم کیا تھا کہ پبلک کو تار بھیجنے، رجسٹری کرانے اور راشن وغیرہ لینے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے ان محکموں میں سدھار کر کے لوگوں کی تکلیفوں کو کسی حد تک کم کر دیا۔ یہ ان کی ہمت تھی کہ انہوں نے راشننگ ہی ختم کر دی تھی۔ رفیع احمد قدوائی صاحب خود ایک بڑے زمیندار تھے، مگر یوپی میں زمینداری ختم کرا دینے کا قانون انہوں نے ہی پاس کروایا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ عوام کے فائدے کو ہی مد نظر رکھا، حالانکہ اس بات کو لے کر ان کے خاندان کے لوگ ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ قدوائی صاحب اچانک دوپہر کے وقت تلک ہال کانپور میں آ گئے اور ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ تلک ہال میں اس وقت میرے سوا اور کوئی نہیں تھا، سب کھانا کھانے کے لیے چلے گئے تھے۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا، میرے سامنے کی بینچ پر قدوائی صاحب بیٹھے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور ان سے کہا سب لوگ اس وقت کھانا کھانے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اپنے صدر صاحب شیو نارائن ٹنڈن سے کہو کہ قدوائی صاحب تلک ہال میں بھوکے بیٹھے ہیں اور آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے فوراً صدر صاحب کو ٹیلی فون کیا تو بھاگتے ہوئے تلک ہال میں آ گئے۔ اس درمیان اور حضرات بھی تشریف لے آئے۔ قدوائی صاحب دہلی سے آئے تھے اور لکھنؤ تشریف لے جا رہے تھے۔ ٹرین چھوٹنے میں 2 گھنٹے کی دیر تھی۔ صدر صاحب نے ان کے لیے کھانا منگانے کا حکم دیا تو انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ کھانا کھانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، ٹرین میرا انتظار کیے بغیر چل دے گی۔ صدر صاحب نے اصرار کیا اگر کھانا کھانے کا وقت نہیں ہے تو چائے تو پی ہی سکتے ہیں، بغیر چائے پلائے ہم لوگ آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، چائے کے پیسے میرے حوالے کر دو، میں اسٹیشن پر جا کر چائے پی لوں گا۔ جب صدر صاحب نے چائے کے پیسے قدوائی صاحب کی جیب میں ڈالے تو انہوں نے برجستہ کہا سلام، اب میں جاتا ہوں۔ تلک ہال ہنسی میں ڈوب گیا۔ قدوائی صاحب کی سادگی اور زندہ دلی سے سبھی متاثر تھے۔ ان کی شگفتہ طبیعت کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بار ان کے چچا زاد بھائی بیمار ہو کر ولنگڈن اسپتال میں داخل ہو گئے۔ قدوائی صاحب ان کی عیادت کے لیے گئے اور ان کے قریب شیشیوں کا ڈھیر دیکھ کر آپ نے ہنستے ہوئے فرمایا ارے بھائی، اس تام جھام کی کیا ضرورت ہے، مجھے مرنا ہوگا تو دیکھنا منٹوں میں مر جاؤں گا۔ خدا کی مصلحت دیکھیے، انہیں جب موت آئی تو انہیں منٹوں میں اٹھا لے گئی۔ انہوں نے بیمار سے اپنی عادت کے مطابق ہنسی مذاق کی تھی، مگر حقیقت بن کر ان کے سامنے آ گئی تھی۔ رفیع احمد قدوائی صاحب کو ایک عرصے سے ہائی بلڈ پریشر کی شکایت تھی اور 1-2 بار ہلکے دل کے دورے بھی پڑ چکے تھے، مگر وہ سفر کے دوران دل کے دوروں کی بہت کم پرواہ کرتے تھے۔ انہوں نے آخر دم تک فلاحی کاموں میں حصہ لیا۔ 1854 عیسوی کے اکتوبر میں دہلی میں میونسپل بورڈ کے چناؤ ہو رہے تھے۔ اس وقت جن سنگھیوں کا بہت زور تھا۔ ایک پبلک میٹنگ میں جناب قدوائی صاحب کو تقریر کرنی تھی۔ ان کی طبیعت اس وقت ناساز تھی، مگر وہ ممبر پارلیمنٹ شریمتی سبھدرا کماری جوشی کے اصرار پر چلے گئے۔ اونچا اسٹیج بنایا گیا تھا، وہ بمشکل تمام اس پر چڑھ سکے تھے۔ 10-12 منٹ تک بول سکے تھے کہ انہیں دل کا دورہ پڑ گیا تھا اور وہیں گر پڑے۔ لوگوں نے انہیں جلدی سے ان کے بنگلے پر پہنچا دیا۔ اپنی شیروانی اتار کر ایک کھونٹی پر ٹانگ کر وہ پلنگ پر گر گئے۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے قدوائی صاحب کو مردہ قرار دے دیا۔ کروڑوں کے پیارے سب کو روتا چھوڑ کر عالم بالا میں پہنچ گئے۔ یہ تاریخ تھی 24 اکتوبر 1954 عیسوی۔ اگلے مجاہد آزادی کا نام ہے مشہور مجاہد خان عبد الغفار خان۔ خان عبد الغفار خان کو فرنٹیئر گاندھی
اور بادشاہ خان کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج خان صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ انہیں گاندھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عدم تشدد کے قائل تھے۔ مہاتما گاندھی بھی انہی کے ہم قدم تھے۔ انہیں شہرت اس لیے بھی زیادہ ملی کہ وہ سرحدی پٹھان تھے۔ سرحدی صوبہ تقسیم کے بعد پاکستان میں شامل کیا گیا ہے، لیکن دلوں کی تقسیم نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ سرحدی عبدالغفار خان کے لیے ہر ہندوستانی کے دل میں ایک گہری عقیدت اور بے پناہ محبت ہے۔ آزادی کے لیے جیل کی تکالیفیں برداشت کی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنے کی خاطر اپنے عیش و آرام کو قربان کر دینا پڑا۔ خان صاحب اپنے قد و قامت کے لحاظ سے ہی بلند نہیں، بلکہ وہ اپنے خیالات اور حب الوطنی کے جذبات سے بھی بلند ہیں۔ ہم انہیں افغانی، پختونی اور پاکستانی سے زیادہ ہندوستانی سمجھتے ہیں۔ ہم جب بھی ماضی کی تاریخ دہرائیں گے، بادشاہ خان ہمارے دلوں پر حکومت کرتے محسوس ہوں گے۔ بادشاہ خان خدائی خدمتگار جماعت کے وہ سرکردہ لیڈر ہیں جنہوں نے اس جماعت کی بنیاد عوام کی خدمت کرنے کے لیے رکھی تھی۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے بادشاہ خان ہندوستان کی جیلوں میں قید رہے تھے۔ اس کے بعد پختونوں کی آزادی کے لیے وہ پاکستانی جیلوں میں قید کیے گئے۔ جیلوں کی جتنی مصیبتیں خان صاحب نے اٹھائی ہیں اور جتنی بار انہیں جیلوں میں قید کیا گیا ہے، اتنی بار تو ہندوستان اور پاکستان کے کسی بھی لیڈر کو قید نہیں کیا گیا ہے۔ مگر پھر بھی انہوں نے آزادی کے خیال کو کبھی ترک نہیں کیا۔ چک بست کا یہ شعر بادشاہ خان عبدالغفار خان پر بالکل صادق آتا ہے۔ زباں کو بند کریں یا مجھے اسیر کریں، زباں کو بند کریں یا مجھے اسیر کریں، میرے خیال کو بیڑی پنہا نہیں سکتے۔ یہاں پہ دیکھیے، وہ میری زباں کو بند کریں یا مجھے اسیر کریں، میرے خیال کو بیڑی پنہا نہیں سکتے لکھا ہوا ہے۔ لیکن حقیقی شعر ہے، زباں کو بند کریں یا مجھے اسیر کریں، میرے خیال کو بیڑی پنہا نہیں سکتے۔ بادشاہ خان 1890 عیسوی میں افغانستان کے اتمان زئی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام بہرام خان تھا، جو نہایت رحمدل اور پرخلوص انسان تھے۔ ان میں کسی قسم کا تکبر نہیں تھا۔ خان صاحب کی والدہ بھی بڑی نیک، رحمدل اور پاک دامن خاتون تھی۔ بادشاہ خان کے بڑے بھائی ڈاکٹر خان بھی بڑے مشہور ہیں۔ شاید یہ والدین کی اچھی تربیت ہی کا اثر تھا کہ بادشاہ نے عالمی شہرت حاصل کی۔ وہ کسی ملک کے بادشاہ نہیں بلکہ انسانی دلوں کے بادشاہ ضرور تھے۔ بادشاہ خان سلامت باد۔ محترم حضرات اور دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم۔